بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، راوی حضرت حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کو تقریر کرتے ہوئے سنا۔ حضرت امیر معاویہ تقریر کر رہے تھے، تو تقریر میں حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا پر ہی دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں، اس کی منشا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے آدمی کچھ بھی کام کرنے کا ہے تو کیا بولتا ہے؟ انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو منشا یعنی اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت۔ شاء شاء سے ہی ہے منشا، یہ مفعول کا صیغہ ہے منشا، اللہ کی چاہت۔ تو اللہ کی چاہت پر ہی دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی چاہت کسی کو خیر اور کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اللہ کے کچھ اصول، ضابطے اور شرائط ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصول، ضابطوں اور شرائط کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بیٹھے بیٹھے قرآن کا مفسر بنا دے جگہ پر، اس کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نان بائی کو وہ باقی باللہ بنا دیتے ہیں۔ وہ اللہ ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کن، بس اتنی ہی دیر لگتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ کافی ہے کائنات میں تبدیلی کے لیے، انفرادی اور اجتماعی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف بہرحال لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کے پورا کرنے کے لیے کسی کنڈیشن، شرط، ضابطہ کے پابند، اصول کے پابند نہیں ہے۔ لیکن یہ کائنات چونکہ انہوں نے اسباب کی کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو دار الاسباب کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کائنات میں بھوک لگی تو کھانے سے ہی پیٹ بھرے گا، یہ انہوں نے اصول بنایا ہے۔ اس کائنات میں پیاس لگی تو پانی پینے سے ہی پیاس بجھے گی، یہ اصول انہوں نے بنایا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بیمار ہوا تو دوا کھانی پڑے گی، یہ اصول انہوں نے بنایا ہے۔ کنہیں؟ اللہ نے۔ اس کائنات میں انہوں نے حکم دیا کہ تم زمین میں بیج ڈالو، ہم آسمان سے پانی اتاریں گے اور وہ پانی گرنے کے بعد وہ بیج زمین سے اوپر آئے گا۔ تینوں موسم انہوں نے بنائے ہیں، ہے نا؟ اللہ چاہے
تو بغیر بارش کے اناج اگا دے. ان کو تو زمین میں بیج بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے تو کچھ بھی ہو، وہ اللہ ہے نا. لیکن انہوں نے اس کائنات کو دارالاسباب بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ دارالاسباب بنایا ہے. انہوں نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دنیا کو بتایا کہ کچھ نہیں تھا تو انہوں نے آدم کو بنایا. آدم کے بعد انہوں نے حوا کو بنایا ہے نا. اور یہاں سے پھر انہوں نے اسباب کی دنیا کو شروع کیا. حوا اور آدم ان کی قدرت کا کرشمہ ہے. انہوں نے دنیا کو بتانے کے لیے صرف عورت سے مرد کو پیدا کیا. صرف عورت سے، مریم سے عیسیٰ کو بنایا ہے نا. یہ ان کی قدرت کا کرشمہ ہے. اور باقی کائنات دارالاسباب ان کی سنت اور ان کا طریقہ اور ان کا اصول دنیا کے اندر کار فرما ہے نا. تو اللہ کی منشا کسی کے حق میں پوری کرنے کے لیے اللہ نے کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں. من یرید اللہ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا فقیہ بنا دیتے ہیں. اس کو دین کا فقیہ بنا دیتے ہیں. اب اس جملے کے تناظر میں ہم اپنے دنیا کی اور اپنے مذہب اسلام کی تاریخ پر غور کریں گے. تاریخ کے مختلف ادوار کا سفر کر کے اگر ہم آئیں گے تو کچھ مثالیں نادر کچھ مثالیں ایسی مل سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر کسب اور بغیر محنت کے علمی اعتبار سے بہت کچھ دے دیا. بہت کچھ دے دیا. ہے نا. کچھ مثال، مگر ساری مثالیں اکثر پوری اللہ کی منشا پوری ہونے کے لیے اللہ نے کسب اور محنت کی شرط لگائی ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ شرط لگائی. وہ لوگ جو ہم کو پانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہم تک آنے کے راستے کھول دیتے ہیں. تو محنت شرط ہے نا، محنت شرط ہے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، رومی ہو رازی ہو یا کہ ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یہ اصول ہے ان کا. کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، آدمی کماتا ہے. زندگی میں منزل پانے کے راستوں میں معجزے نہیں ہوتے، محنتیں کرنی پڑتی ہے. محنتیں کرنی پڑتی ہے. زندگی کے سفر میں قدم قدم پر جنگ کا سامنا ہوتا ہے.
تب جا کر کے اللہ کی طرف سے کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ من یرید اللہ، اللہ جس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں اس کو فقیہ بنا دیتے ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی کوئی فقیہ بنے گا، نہیں۔ اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت اتنی بھی سستی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اپنی قدرت بتانے کے لیے کسی کے ساتھ کر دیا ہے، وہ بھی اس کے دل کی سچائی اور اچھی نیت کی بنیاد پر کیا ہے، اچھی نیت کی بنیاد پر، لیکن اصول یہی ہے، اصول یہی ہے۔ کیا ہم نے علم کو دھوپ میں، ہاں، ہم نے علم کو بھوک میں چھپا رکھا ہے، لوگ اسے سحری سحری نہیں، سین یا را یا سحری، لوگ اسے سحری میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ سیر کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا، بولتے ہیں نا شکم سیر، شکم یعنی پیٹ، شکم سیر ہو کے کھانا، پیٹ بھر کے، ذرا بھی گنجائش نہیں رہنا۔ کلاس میں بھی مرمرے اور کرکرے کے پیکٹ لے کے بیٹھنا، بکری کے جیسا تعلق رکھنا۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے علم کو بھوک میں چھپا رکھا ہے۔ بھوک یہ ایک لفظ ہے۔ اب اس میں ساری آزمائشیں آ گئی، ساری آزمائشیں آ گئی، علم کے حصول کے راستے میں پیش آنے والی ساری تکلیفیں، ساری کٹھنائیاں، سب اس میں آ گیا۔ آیا سمجھ میں؟ بغیر تکلیفوں کے اٹھائے علم نہیں آتا۔ ہم نے علم کو دھوپ میں چھپا۔ ہمارے مدارس دنیا کا نظام اب بہت اچھا ہوا، اس لیے تعلیم کا معیار گھٹ گیا۔ اب ہمارے پاس میں سردی سے بچنے کا سامان ہو گیا مدرسوں میں، اب ہمارے پاس گرمی کی شدت سے بچنے کا سامان ہو گیا مدرسوں میں، بارش سے بچنے کا بھی سامان ہو گیا مدرسوں میں۔ اب ہمارے پاس مدرسوں میں ٹائم ٹائم کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، اچھے کھانے بن رہے ہیں۔ پھر ماں باپ اولاد کے لیے پیسے، کھانے پینے کی چیزیں یہ دے رہے ہیں۔ پھر 4 دن 8 دن کو ماں باپ فون لگا رہے، پھر وہ ملنے کے لیے آ رہی ہے، پھر پھپھو کے نواسی کے رسم میں لے کے جا رہے ہیں، خالہ کے پوتری کا رسم ہے اس میں بھی لے کے جا رہے ہیں، ہے نا۔ یہ ساری چیزیں آرام ہو گئے ظاہری اعتبار سے، ہے نا۔ تو کیا ہوا؟ معیار گھٹ گیا، معیار گھٹ گیا۔ اب چپ چپ کا ہوگا معاملہ۔ پہلے دن میں علم حاصل کرتے تھے اور رات میں مغرب کے بعد کے ٹائم میں منڈی میں جاتے تھے اور جو ترکاری بیچنے والے ترکاری کی دکانیں اٹھاتے تھے تو ان کا جو یعنی آخر میں جو پتے
اور کچھ اپنے خراب ہوئی ہوئی چیزیں وہ پھینک دیتے تھے راستے پہ، تو طالب علم وہ اٹھا کے لاتے تھے، اس کو دھوتے تھے، اس کو ابالتے تھے اور وہ کھاتے تھے، تب جا کر کے احمد علی لاہوری کی شکل میں دنیا کے سامنے آتے تھے۔ آج دنیا کے اندر کہیں ایسا ہوگا؟ کہیں بھی نہیں۔ آج تو مدرسے میں روٹی ذرا جلی بھی رہی تو گھر پہ شکایت کرتے تھے بچے۔ وہ پہلے جو سوکھے ہوئے کچھ روٹیاں تھے 2-3 دن کے، تو اس کے ٹکڑے بنا کے کھلا رہے مدرسے میں، تو شکایت کرتے رہے بچے گھروں پہ، اور پھر ماں باپ اور وہ بچے وہ مدرسے کے بدنامی اٹھا رہے ہے نا۔ یعنی اس میں ہماری فطرت معلوم ہو رہی ہے۔ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ہماری فطرت، کسی کا کچھ نہیں ہونے والا، نقصان ہمارا ہی ہونے والا ہے، نقصان ہمارا ہی ہونے والا ہے خود کا، کہ تمہارے ذریعے سے جو کچھ نقصان پہنچے گا اللہ کے دین کو ظاہری اعتبار سے، اللہ کے دین کو تو نقصان ہم پہنچا نہیں سکتے، مگر ظاہری اعتبار سے جو نقصان پہنچے گا، جو 4 بچے کم ہو جائیں گے آپ کی وجہ سے مدرسے کے، یہ سب ہوں گا، تو اس کا نقصان تم کو پہنچے گا، سزا تم کو ملے گی اللہ کی طرف سے، ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ اب ہم نے 200 بچے رکھے تو کون انعام دے رہا لا کے ہم کو، اور ہمارے پاس میں 20 بچے رہے تو کون ہم کو بولنے والا ہے؟ کون بولنے والا ہم کو تم نے 20 بچے کیوں رکھے؟ کوئی بولنے والا ہے کیا؟ ہم نے 200 بچے رکھے تو کوئی ٹرک اتارنے والا ہے لا کے اناج کا؟ نہیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تمہارا ہے۔ ایک تو تمہاری تعلیم چلی گئی، تم محروم ہو گئے، دوسرے 10 بچوں کے محرومی کا سبب تم بن گئے۔ اب اس کی نحوستیں زندگی میں تمہارا پیچھا کریں گی، وہ نظر نہیں آئے گا، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفوِ بندہ نواز میں، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ زندگی میں وہ نحوست آپ کا پیچھا کرے گی، اور ہمارے دل سے نکلنے والی آہیں وہ بھی آپ کا پیچھا کرے گی، کہ تم نے خود کے سوارتھ اور خود کے فائدے کے لیے اور خود کے کرتوت کی نحوست کی وجہ سے تمہاری تعلیم خراب ہونے والی تھی، تو تم نے اس کے لیے، اپنی تعلیم خراب کرنے کے لیے تم نے بیجا چیزیں مدرسے پر لا دی اور ہماری قربانیوں کا مذاق اڑایا، تو ہماری آہیں بھی تمہارا پیچھا کریں گی۔ تو کس کا نقصان ہوگا؟ پرسنل نقصان ہوگا۔ اور حالات پریشان تو گزر جائیں گے، یہاں خوش دلی کے ساتھ رہیں، ہے نا، خوش دلی کے ساتھ، اور نشیب و فراز کو برداشت کریں، اپنے ماں باپ کو بھی تکلیف نہ دیں بلا وجہ، ان کو بھی نہ ستائیں پیسوں کے لیے اور کسی خرچ کے لیے، اور مدرسے کے بھی نظام کو اپنے مزاج کے مطابق بنا دیں، مدرسے کے نظام کے اعتبار سے اپنے مزاج کو بنا لیں، اور تعلیم کو اپنا ہدف اور اپنا مقصد بنائیں، محنت کریں تو کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو علم کو اللہ نے آزمائشوں اور تکلیفوں کے برداشت کرنے میں چھپا رکھا ہے۔
شکایت کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا، اس کی قسمت میں علم نہیں ہوتا. سمجھ؟ اور علم کے وسائل خریدنے کے بجائے وہ فری میں دیکھنے والا، وہ فری میں ملے، اور اپنے پاس کے پیسے اپنے پیٹ میں ڈالنے کی نیت رکھنے والا، یہ بھی علم کی قدر سے آشنا نہیں ہوتا زندگی میں کبھی، اس کو بھی علم نہیں ملتا. اس لیے کہ اس نے مٹی میں ملنے والی غلاظت بڑھنے والی چیز کو ترجیح دیا علم کے وسائل پر. کھانے پینے کو تو مل رہا تھا، زبان کا چٹکا جو زبان کے حلق کے نیچے اتر گیا تو غلاظت بننے والا ہے نا، اس کو ترجیح دیا پین لینے پر، کتاب لینے پر، کاپی لینے پر. اس کو ترجیح دیا پین، کاپی، کتاب فری میں ملنا، اس کی توقع رکھا ہے نا. تو یہ بھی علم کا ناقدرہ ہے نا، علم کی قدر نہیں ہے نا اس کے اندر. وہ علم فری میں ملنا چاہ رہا نا، ہے کہ نہیں؟ علم فری میں ملنا چاہ رہا. تو ایسوں کو بھی کہنے کا مطلب علم نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تم کو پین ملے گا، کاپی ملے گی، کتابیں ملے گی، مگر علم نہیں ملتا. علم قدردانوں کو ہی ملتا ہے، علم محنت کرنے والوں کو ہی ملتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا العلم یعطیک بعدہ حتی تعطیہ کلک. جب تم اپنا سب کچھ علم کو دے دو گے، علم کو دے دو گے تو علم اپنا کچھ حصہ تم کو دے گا. علم آسانی سے نہیں آتا، علم بڑی مشکل سے آتا ہے. سب سے زیادہ مشکل سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں میں، وہ علم ہے. علم معلومات کو نہیں بولتے علینا، معلومات ہو جانا اس کو علم نہیں کہتے. علم کہتے ہیں اللہ کی قدرت اور اللہ کی کائنات کے راز انسان کو معلوم ہو جانا. اللہ رب العالمین کے ذات عالی کی پہچان اور معرفت انسان کو حاصل ہونا. اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مکمل اور گہرائی والا علم انسان کو مل جانا. قرآن کے آگے کوئی علم تھوڑی ہے، علم تو پورے قرآن میں ہے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی علم تھوڑی ہے، علم تو احادیث میں ہے. تو علم لدنی جس کو کہیں گے، علم لدنی جو تفقہ میں شامل ہے، تفقہ فی الدین میں، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی علم ہے؟ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے اگر وہ کوئی علم ہے تو گویا قرآن اور حدیث جو اللہ نے نبیوں کو دیا ہے، اس سے افضل بھی کوئی چیز اللہ کے پاس ہے جو عام بندوں کو اللہ دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح، صحیح مطلب اور قرآن اور حدیث کا صحیح فہم، یہی ہے تفقہ فی الدین.
قرآن کریم کے تفسیر کا حق تک اس کی رسائی ہو جانا کہ اس آیت سے اللہ کی اصل منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ اس کو معلوم ہو جانا، یہ ہے تفقہ فی الدین۔ اب ایک آیت کی کئی تشریح کی گئی، الگ الگ مفسرین نے الگ الگ تشریحیں کی۔ کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو کہا وہ فائنل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی الگ الگ تشریح لوگوں نے کی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو کہا وہی صحیح ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے الگ الگ فقہ کے بھی مسائل میں لوگوں نے الگ الگ رائے دیے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل جیسے مسح ہے سر کا، کسی نے کہا کہ پورے سر کا مسح فرض ہے، کسی نے کہا پاؤں سر کا مسح فرض ہے، کسی نے کہا تن بالوں کو چھوئے تو فرض اتنا کافی ہے، اور ایسے بے شمار اختلافات ہیں۔ تو علمی اختلافات کے اندر صحیح نقطے پر پہنچ جانا یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو علمی اختلافات کے باوجود کسی بندے کا، کسی اہل علم کا صحیح نقطے پر پہنچ جانا یہی ہے کہ اللہ کا اس کے ساتھ میں خیر کا ارادہ ہے، اللہ نے اس کو وہاں تک پہنچایا، اس لیے پہنچایا کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ خیر کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اہل علم تو بہت ہیں۔ تو اہل علم کے ساتھ ہی یہ ہوگا، کوئی ان پڑھ اور جاہل اس کے ساتھ میں علمی خیر کا ارادہ اللہ کا نہیں ہوگا۔ کوئی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا مفسر بنا دیں گے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر کے؟ نہیں۔ اہل علم جس نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے، جس نے تفسیر اور حدیث کو سیکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ علم حاصل کر کے وہ روایتی عالم بن گیا، محنت کر کے روایتی عالم بن گیا، اور شروع سے لے کے عالم بننے تک بھی اس نے محنت کیا، دل سے ریاضت کیا، مجاہدہ کیا، بڑی طرف سے علم حاصل کیا، اور عالم بننے کے بعد بھی اس کا مطالعہ جاری ہے، اور جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان اس کی کوشش یہ بھی جاری ہے۔ من عمل بما علم، آگے حدیث آئے گی، اس میں بھی شاید مشکات میں حدیث ہے، من عمل بما علم، جس نے عمل کیا اس پر جو علم اس کو ملا ہے، تو اللہ اس کی برکت سے اس کو وہ علم عطا فرماتے ہیں جو کسی کے سکھانے سے نہیں ملتا۔ علم لدنی وہی ہے تفقہ فی الدین۔ آیا سمجھ میں؟ تو تفقہ فی الدین یہ سیکھنے اور سکھانے کے باہر کی چیز ہے، لیکن سیکھنے اور سکھانے کے بعد ہی اس کا نمبر آتا ہے نا۔ تفقہ فی الدین سیکھنے اور سکھانے کے علاوہ چیز ہے، یہ صرف اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ عطا کرتے ہیں، لیکن سیکھنے اور سکھانے کے بعد ہی یہ مرحلہ کسی اہل علم کے زندگی میں پیش آتا ہے، اس کی محنت، اس کی ریاضت، اس کی قدردانی کی بنیاد پر۔ تو پھر جہاں اس نے 8 سال سیکھنا اور سکھانا کیا ہے،
8 سال محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، تکلیفیں جھیلی ہیں، آزمائشوں کا سامنا کیا ہے 8 سال زندگی کے، اور پھر جو سیکھا ہے اس پر عمل کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو عطا کریں گے اس کو نہ سال لگیں گے، نہ مہینے لگیں گے، نہ دن لگیں گے، وہ پھر اس کو چیز چند ساعتوں میں بھی مل سکتی ہے، چند ساعتوں میں بھی مل سکتی ہے۔ تفقہ اہل حدیث کا غلبہ ہو گیا مکہ اور مدینہ پر۔ محمد بن عبد الوہاب اگرچہ کہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے اور ان کی تعلیمات اپنی جگہ قرآن اور حدیث پر مبنی تھی، لیکن ان کے ماننے والوں میں کچھ ڈیڑھ شانے لوگ پیدا ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کا کام شروع کیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنا کام شروع کرنے میں مخلص تھے، سچے تھے اور ہمدرد تھے، تڑپ والے تھے، حق بجانب تھے، ہے نا۔ لیکن بعد میں یہ نرے جاہل، کندے، ناتراش یہ جماعت میں لگے اور انہوں نے ٹوپی، جبہ اور داڑھی سے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ لیا اور انہوں نے جماعت کے کام کا حلیہ بدل دیے، ہے نا، حلیہ بدل دیے، اس کام کے نقشہ بدل دیے، انہوں نے اپنے دل کے حساب سے کرنا شروع کر دیے۔ یہ قصور مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، آیا سمجھ لیں، یہ ڈیڑھ شانے لوگوں کا ہے۔ ایسے ہی اہل حدیث کا جو غلبہ ہو گیا مکہ مدینہ کا، اور وہ پھر کچھ کیا کچھ کرنے لگ گئے۔ شرک کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے غیر ضروری چیزیں اور اقدامات کرنا شروع کر دیے وہاں اس وقت، اور بہت ساری مصنون چیزوں کو بھی انہوں نے شرک کہنا شروع کر دیا۔ شرک اپنی جگہ ایک گناہ کبیرہ اور ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور ہمارے اکابرین نے تو شرک کے بارے میں بڑا سخت رویہ اختیار کیا ہے، پہلے ہی سے سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ لیکن قبر کی زیارت کرنے کو بھی تم شرک بولیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کو بھی تم شرک اگر کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، پھر اللہ کے نبی کے محبت اور عشق کے اظہار کا ہمارے پاس کیا چیز رہے گی؟ تو ان کا غلبہ ہو گیا وہاں، اور وہاں کا وقت کا بادشاہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو سہولتیں دینے لگ گیا، اور حکومت کے کارندوں میں ان کے لوگ داخل ہو گئے اہل حدیث کے، اور وہ عرب تھے، وہ کون تھے؟ عرب تھے، وہ داخل ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے تاریخ میں سب سے زیادہ بھیانک کوشش یہ کی، شروع سے یہ واقعہ ذہن میں رکھنا، میں جہاں سے بول رہا ہوں، سب سے زیادہ بھیانک کوشش یہ کی کہ حکومت کو اپلیکیشن کیا کہ گنبد خضرا شہید کرنا ضروری ہے۔ گنبد خضرا یعنی
نبی کا روضہ. شاباش. گنبد خضرا. خضرا یعنی سبز. اے سبز گنبد والے. سبز گنبد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، اس پر جو گنبد بنا ہوا ہے نا، اس پر جو گنبد بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں گنبد خضرا. وہ ادھر ہے نا. وہ ہے گنبد خضرا. اس میں اللہ کے نبی کا روضہ ہے، قبر اطہر. گنبد خضرا میں نیچے ہے نا. وہ ہے گنبد خضرا. تو انہوں نے اپلیکیشن کیا کہ گنبد خضرا کو شہید کر دینا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنا علی القبر، یہ جائز نہیں ہے کسی قبر پر عمارت بنانا. کسی قبر پر عمارت بنانا یہ جائز نہیں ہے حدیث کی روح سے. یہ کہا ہوں. بادشاہ کی تو فوری تعمیل کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. ہمت نہیں ہوئی بادشاہ. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں. جذبات جڑے ہوئے ہیں. آج مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ، ایمان کمزور ہو گیا. 150 مسجدیں گر گئی ہندوستان کے اندر، مگر حص نہیں ہے مسلمانوں. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اب وہ چیز ختم ہو گئی. حالات کے تناظر میں مسلمان حالات سے متاثر ہو گیا. سہم گیا، ڈر گیا. اور صحیح بات یہ ہے، ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، سیریس بات ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں بڑے بھیانک دن آئے. یہ بات یاد رکھنا، ہندوستان کی تاریخ میں بڑے بھیانک دن آئے اور مسلمانوں کا قتل عام بھی ہوا یہاں. مگر اس تاریخ کے اس دور میں جن حالات سے مسلمان گزر رہا ہے، اتنے بھیانک دن مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے. سب سے زیادہ خطرناک دن آج مسلمانوں کے تاریخ. کیسا؟ ایک تو یہ کہ پورا سسٹم، حکومت کا پورا سسٹم اسلام اور مسلمان مخالف ہو گیا. پورا سسٹم. دوسری طرف مسلمانوں کے اندر سے اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں کے اندر سے دینی اسپرٹ ختم ہو گئی.
بالکل. اب دین کے نام پر مسلمان کچھ کر رہا ہے، چاہے وہ طبقاتی اعتبار سے علماء ہوں، مالدار ہوں، ذمہ دار ہوں، عام لوگ ہوں، یا مسلمانوں کی تنظیمیں ہوں یا جماعتیں ہوں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ رسمی اعتبار سے الا ماشاء اللہ، کچھ لوگوں کو چھوڑ دو، کچھ تو ہوں گے نا اللہ والے. رسمی اعتبار سے سب، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا. ایسی صورتحال ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ میں تاریخ کے ادوار میں کبھی بھی نہیں آئی. سب سے زیادہ بھیانک صورتحال ہے. کہاں جائیں، کدھر جائیں، کسے آواز دیں، اے ہجوم نامرادی، جی بہت گھبرائے ہیں. ایسی صورتحال ہے. بہرحال اہل علم میں جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، تقوی اور مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن اور حدیث کا وہ علم عطا فرماتے ہیں جو بظاہر کتابوں میں نہیں ملتا. اللہ رب العالمین کی جو منشا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا کرتے ہیں. اسی کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں. تو اپلیکیشن دیا سعودی کے بادشاہ کو، جزیرہ عرب کے گنبد خضرا کو گرانا چاہیے. یہ جو ہے بظاہر حدیث کے خلاف ہے. اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات اس سے وابستہ ہے. اگر یہ گرائیں گے تو دنیا کا مسلمان ہمارے یہاں ٹوٹ پڑے گا، ہے نا. ہمت نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے علماء اکرام، اور جس ملک میں جید اور متبحر علماء ہیں وہاں جا کر ان علماء سے ملاقاتیں کر کے ان کے ساتھ میں میٹنگیں کی جائے کہ ایسا منصوبہ حکومت کا چل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ حدیث شریف ہے کہ یہ حدیث کی روشنی میں ہم گنبد خضرا کو گرانا چاہتے ہیں. یہ حدیث کے خلاف ہے. تو ہندوستان ایک وفد آیا عرب کے علماء کا. دیوبند میں ان کا قیام رہا. دیوبند یعنی ہندوستان کے علماء کا مرکز رہا. دیوبند میں قیام رہا. قریباً ایک ہفتہ وفد یہاں پر قیام پذیر رہا. انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا. علماء تشویش میں پڑ گئے. علماء تشویش میں پڑ گئے. کہ دل کو روں یا جگر کو میر، دونوں سے میری آشنائی ہے. ایک طرف یہ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہے ہیں، ایک طرف گنبد خضرا ہے جو برسہ برس سے قائم ہے اللہ کے نبی کے دور سے. بات سوچنے کی یہ بھی تو تھی کہ کیا تاریخ کے ادوار میں یہی دور آیا جنہوں نے اس حدیث کو سمجھا، اور پہلے جو لوگ گزرے کیا ان کے سمجھ میں یہ حدیث نہیں آئی؟ یہ بھی تو ایک سوچنے کی بات تھی. چنانچہ علماء کے درمیان بحثیں چلی اس حدیث کے مطلب اور یعنی شرح پر کیا مطلب ہو سکتا ہے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن فیصلہ کرنا تھا. تو رات میں ہمارے اکابر علماء
بس اللہ کے سامنے گر گرانے لگے. مسئلہ آسان نہیں تھا نا، مسئلہ آسان نہیں تھا. بڑے بڑے علماء اکابر، تو رات میں علماء کرام اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور اپنے زارو قطار رونے لگے کہ اللہ اس مسئلے کی اصل نوعیت ہمارے ذہن دل و دماغ میں ڈال دے. چنانچہ صبح مجلس پھر قائم ہوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور کہا کہ گنبد خضرا کو شہید نہیں کیا جائے گا. اور دیکھنے لگے، کہا کہ یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے. حدیث میں یہ ہے کہ کسی قبر پر عمارت بنانا جائز نہیں ہے. حدیث کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے کسی قبر پہ عمارت بنانا جائز نہیں ہے کہ پہلے قبر بنی تھی، اس کے بعد وہ قبر کے لیے وہاں کمرہ بنایا گیا. یہ منع ہے حدیث کی روح سے. یہاں کمرے میں قبر بنائی گئی، یہاں کمرے میں قبر بنائی گئی. وہ اللہ کے نبی کا پہلے ہی سے حجرے مبارک تھا، اس کے اندر قبر بنائی گئی، لہذا حدیث کے خلاف نہیں. اللہ اکبر کے نعرے لگائے علماء نے. تو ہندوستانی ایک عالم دین کے تفقہ فی الدین کی برکت سے گنبد خضرا آج ہم کو نظر آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین. اب یہ بات نہ کوئی کتاب میں ملتی اور نہ کہیں شرح میں ملی تھی، لیکن ہے تو حدیث کی شرح. اللہ دماغ میں ڈال دیتے ہیں، دل میں ڈال دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں علم لدنی، اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین. ہے سمجھ میں؟ یہ ہیں تفقہ فی الدین. سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو تفقہ فی الدین عطا کرتے ہیں. دین کی صحیح اور سچی اور گہری سمجھ اور فہم. ہے سمجھ؟ تو اب جو فقیہ ہوتا ہے، جس کو تفقہ فی الدین عطا ہوتا ہے، تو اس کے علمی گہرائی کے ساتھ اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، کیونکہ وہی بنیاد بنی تھی اس کو تفقہ عطا ہونے کی. تقویٰ، طہارت، خوف خدا اور عمل کا ذوق، عمل کا شوق. تو وہ بیک وقت یعنی علامہ بھی ہوتا ہے، یعنی بڑا عالم، مفسر، محدث اور فقیہ یہ بھی ہوتا ہے، اور ولی کامل بھی ہوتا ہے. داعی کامل کے ساتھ ولی کامل بھی ہوتا ہے. تو روحانی اعتبار سے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے. روحانی اعتبار سے جب اس کے دل کی یہ کیفیت بن گئی تو دل کی اس کیفیت کا اثر اس کے اعضاء اور جوارح سے بھی ظاہر ہوتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی علمی کام کرتا ہے تو بہت کام کر ڈالتا ہے. 1800 کتابیں لکھ ڈالے حضرت تھانوی نے. اس کے اس تفقہ کا اثر اس کی آنکھوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے. وہ جس کو دیکھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. جس ارادے سے دیکھا تو اس کی زندگی پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ
شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ خالص عابد اگر کوئی ہیں، صرف نماز روزے کے پابند ہے نا، حالانکہ اپنی جگہ عقیدہ ان کا صحیح ہے تو اپنی جگہ وہ بھی بڑے لوگ ہیں، مگر خالص عابد مطلب خالص ولی، خالص ولی جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمل ہے، تو ویسے 1000 ولیوں کے مقابلے میں ایک تفقہ فی الدین کا حامل عالم دین شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ ہے علم کی طاقت، کیونکہ علم اللہ کی چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مشورہ کیے، پورے ایوان مملکت کا مشورہ کیے، کیونکہ ان کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہے جہاں کی حکمراں ایک عورت ہے، اور وہ عورت بھی مشرک ہے، اور اس ملک میں شرک ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی طاقتیں عطا کی تھی، بڑی سلطنت عطا کی تھی، چرند پرند کو سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے کیا تھا، ہواؤں کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ اب اتنی نعمتیں جب سلیمان علیہ السلام کو ملی اور اتنا علم اللہ نے دیا، تو پھر پڑوس میں شرک ہو کفر ہو، اس کی تو پوچھ اللہ کریں گے کہ ہم نے تم کو یہ سارے وسائل اور ساری طاقتیں دی، اور پھر تمہارے پڑوس میں ہمارے غیر کو پوجا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا ہے نا؟ تو سلیمان علیہ السلام کے پوسٹ مین نے آ کے اطلاع دے دیا، ایسا ایسا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کون دیا اطلاع؟ وہ ہدہد نے۔ کون دیا؟ ہدہد کون ہے؟ ہاں، ہدہد نے اطلاع دیا۔ دارالاقامہ کی حاضری ہو رہی تھی تو حاضری میں ہدہد غائب دکھا۔ ہدہد نہیں ہے، کہاں گیا؟ کہاں گیا ہدہد؟ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ کہاں گئے تھے؟ سچ بتاؤ نہیں تو ذبح کر دوں گا، ہے نا؟ تو ہدہد نے صحیح بتا دیا، ایسا ایسا میں گیا تھا، میں نے یہ اطلاع لایا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے میٹنگ طلب کی، اور میٹنگ میں پورے انسان بھی تھے جو ذمہ دار تھے حکومت میں، لوگ جنات بھی تھے، ان کو بھی بلائے۔ سلیمان علیہ السلام کے سب قبضے میں تھے نا، جنات بھی تھے، اور انسان اور جنات کے علاوہ بھی ایک مخلوق تھی۔ سمجھ؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، ہم کو ایسی اطلاع ملی ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں کی حکمراں ایک خاتون ہے، اور وہاں سورج کی پوجا ہوتی ہے، ہم کو انہیں دعوت دینا ہے دین کی۔ اگر وہ ہماری دعوت کو قبول کر دیں تو پھر ہم ان کے ساتھ میں کوئی زیادتی نہیں کریں گے، اگر وہ ہماری دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر ہمیں کچھ سختی اختیار کرنا پڑے گی، ان کو حق سے آشنا کرنے کے لیے۔ کیا کرنا چاہیے بتاؤ؟ قرآن میں پورا یعنی وہ منظر کھینچا گیا، وہ میٹنگ کا جو میٹنگ ہوئی اس کی پوری منظر کشی ہے قرآن کریم میں۔ قال عفریت من الجن،
इफरीत ने कहा, जिनों में से था वो, इफरीत उसका नाम था और बड़ा ताकतवर जिन था इफरीत। वो खड़ा हुआ और उसने कहा, अना आती का बिहा कबला अन तकूमा मिन मकामिका। हजरत अगर आप हुक्म दें तो आप अपनी जगह से उठने को जितनी देर लगेगी उतनी देर में मैं मलिक सबा बिल्किस को तख्त के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपको कुर्सी से उठने के लिए जितनी देर लगेगी उससे पहले मैं मलिक सबा को तख्त के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। उस मुल्क का नाम सबा था, बादशाह वहाँ की जो थी बिल्किस थी। ये जिन ने कहा था। फिर कुरान में उसके आगे है, कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था। अब उसके ताल्लुक से कोई वजाहत नहीं है, नाम कौन था, क्या था, जिन था क्या इंसान था। इसकी बहुत तशरीह और तफसीर की गई कि कौन था। तो तशरीह और तफसीर में उसका नाम बताया गया, वह आसिफ बिन बरखिया था। क्या नाम था उसका? आसिफ बिन बरखिया। और वो इंसानों में से था, लेकिन उसको तफक्कुह फिद्दीन हासिल था, रूहानी उलूम का माहिर था। तो इल्म की ताकत कुरान ने बताया कि अल्लाह ने जिन्नात को नाकाबिल तस्खीर ताकत दिया है, लेकिन जिन्नात से ज़्यादा ताकत और सारी मखलूक़ात से ज़्यादा ताकत वो इल्म है। जो इल्म को हासिल करता है अल्लाह ताला जिसको तफक्कुह फिद्दीन वो इल्म अता करते हैं, वो सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह की मखलूक में। कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये जुमला है कुरान का। उस शख्स ने कहा जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था या जिसके पास किताब का इल्म था, क्या कहा? अना आती का बिहा कब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। यहाँ है, पलक झपकने को कितना टाइम लग रहा? आधा घंटा। हो बोल, हाँ कितना टाइम लग रहा? कोई टाइम लग रहा? मैं मलिक सबा बिल्किस को उसके तख्त के साथ आपकी पलक झपकने के पहले आपके सामने पेश करता हूं। है अंदाजा ताकत का? कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का? निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। मैं मलिक सबा बिल्किस को उसके तख्त के साथ आपकी खिदमत में पलक झपकने के पहले पेश करता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ममलकत में ऐसे लोग थे, तो हज़रत सुलेमान की ताकत का अंदाज क्या होगा? इल्मी ताकत का अंदाज। यह है इल्मी ताकत, यह है तफक्कुह फिद्दीन। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह की मंशा, अल्लाह जिसके साथ खैर करना चाहते हैं उसको तफक्कुह फिद्दीन अता फरमाते हैं। ये है तफक्कुह फिद्दीन। आया समझ ली? मामूली चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। फ़क़ीहुन वाहिद अशद्दु अला शैतान मिनल फ़िआद। समझ में आया? तो ये था पहला जुमला जिसको हमने जितना मुमकिन हो आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अल्लाह करे आपके समझ में आ जाए और इस तफक्कुह फिद्दीन को हासिल करने के लिए आपके अंदर वो जुस्तजू और वो मेहनत का जज्बा पैदा हो कि कुछ चीज़ उसकी मिल जाए, है ना, दीन की तरफ रुजू हो।
اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اب انشاءاللہ ہم دوسرا حصہ سمجھیں گے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ یہ بھی بڑی چیز ہے، اس کو بھی سمجھیں گے۔ جو چیز اہم ہے اس کو سمجھے بغیر آگے بڑھنا، بہت سارے علمی میدان کو چھوڑ دینا ہوتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔